آج مال و دولت، دوست احباب سب اپنے معلوم ہو رہے ہیں، لیکن جب موت آتی ہے تو یہ دنیا لات مار کر قبر میں دھکیل دیتی ہے۔ پھر قبر میں نہ کار اور بنگلہ ساتھ جاتا ہے، نہ بیوی بچے ساتھ جاتے ہیں، نہ دوست احباب، نہ مال و دولت جاتا ہے۔ دنیا زمین کے اوپر رہ جاتی ہے اور آپ زمین کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ بیان کرنے والے بھی چلے گئے، آج پڑھنے اور سننے والے بھی کل چلے جائیں گے۔ اگر اس کا یقین ہو جائے تو یہ دنیا جس نے ہمیں اللہ سے دور کیا ہوا ہے یہ اور قریب کر دے۔ اگر اس کا یقین ہو جائے کہ ہم یہاں کے نیشنل اور ہمیشہ کے رہائشی نہیں ہیں، بلکہ جیسے کرایہ دار رہتا ہے چند مہینے کے لیے، چند سال کے لیے، اس طرح ہم ہیں۔ اور وہ تو پھر بھی مالک مکان تو پھر بھی نوٹس دیتا ہے، کوئی 3 مہینے کا، کوئی 2 مہینے کا، اور کوئی 1 مہینے کا، اس سے کم پہ ہی نہیں کہ کل مکان خالی کر دو یا ابھی مکان خالی کرو۔ لیکن اسرائیل علیہ السلام تو فوراً آ جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے اگر یہ یقین ہو جائے کہ ہمیں جس طرح آج ہم دنیا کے اوپر ہیں، کل زمین کے نیچے جانا ہے، پھر ہماری اولاد اور دوسرے لوگ ہوں گے، لہذا قبل اس کے کہ دنیا تمہیں دھوکہ دے، تم دنیا کو دھوکہ دے دو، یعنی دنیا کو بھلا دو۔ دنیا کو بھلایا جا سکتا ہے۔ ایک بزرگ کے سامنے ان کا پسندیدہ کھانا رکھا ہوتا تھا، وہ اپنے نفس سے کہتے تھے پہلے 2 رکعت پڑھ لے، پھر تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ جب 2 رکعت پڑھ چکتے تو پھر نفس سے کہتے اچھا 2 رکعت اور پڑھ لے، پھر تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ غرض نفس کو اسی طرح بہلا بہلا کر کام لیتے، اور دنیا محنت اور کام کی جگہ ہے۔ کام لیتے دوسرے ملفوظات میں ہے کہ پھر وہ بزرگ اتنا کام لیتے کہ وہ سحری میں اس کھانے سے سحری کرتے اور دن کو نفلی روزہ رکھتے۔ کرنے والے یہاں تک گئے، اور نہ کرنے والے جو ہیں وہ بیچارے، ان کے لیے نمازیں بھی دشوار ہیں۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادھم کا قصہ لکھا ہے کہ یہ لوگ اس زمانے میں 2ری صدی کے لوگ ہیں، اس زمانے میں بے نمازی ہونے کا بھی تصور نہیں تھا، مسلمان ہو اور بے نمازی ہو۔ بادشاہ بھی تھے، اور بادشاہ بھی اس زمانے کے بادشاہ، ان کی بادشاہت آج کی طرح 5 سال کی وزارت نہیں ہوتی تھی، بلکہ بس جو بن گیا بادشاہ، جیسے سعودی عرب کا بادشاہ ہوتا ہے، جب تک وہ مرے گا نہیں، اگرچہ وہ 90 سال کا ہو کے ناکارہ بھی ہو جائے تو بھی بادشاہ وہی رہے گا، ولی عہد کام کرتا ہے۔ ابھی بھی یہی چل رہا ہے۔ اس زمانے کی بادشاہت جو ہے وہ بھی اسی طرح ہوتی تھی، یہ نہیں کہ بس 5 سال کے اندر ختم ہو جائے گی۔ ایسی بادشاہت سلطان ابراہیم ابن ادھم کو ملی ہوئی تھی، لیکن ایک فکر تھی، ایک جذبہ تھا، نماز بھی ہے، داڑھی بھی ہے، دین کے احکامات بھی ہیں۔ یہ بادشاہ ایسے ہوتے تھے خود نمازیں پڑھاتے، پھر بھی ایک فکر تھی، ایک خلش تھی کہ اللہ کے راستے میں مجھے درویشی اختیار کرنی چاہیے، مکمل اللہ والا بننا چاہیے۔ دنیا کے جھمیلے، یہ سلامی اور یہ دن بھر دنیا کے جھگڑوں میں مصروف رہنا، یہ اس سے دل اکتاتا تھا۔ آج لوگ اس کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، اور کتنا کچھ قربان کر کے، یہاں تک کہ خون بہا کے، پیسہ ناجائز خرچ کر کے، ناجائز لے کے، ناجائز خرچ کر کے یہ سیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سلطان ابراہیم ابن ادھم کو ان کے حصے میں ملا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ سوچتے تھے، یہ جب سوچتے تھے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی کہ اوپر چھت کے اوپر جو بڑا محل ہوتا ہے، کوٹھے کے چھت کے اوپر کوئی لوگ چلتے ہوئے ان کو معلوم ہوئے، تو انہوں نے اوپر دیکھا آدھی رات کو کہ کیا ہے بھئی، کون ہے اوپر؟ تو وہ اصل میں فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کون؟ ہمارا اونٹ کھو گیا ہے، لہذا ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں کوٹھے کی چھت پر، محل کی چھت پر۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ کیسے بے عقلے ہو، کہیں اونٹ کوٹھے کی چھت پہ ملا کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر اونٹ کوٹھے کی چھت پہ نہیں ملتا تو آپ جو تمنا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جھگڑوں میں مل جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں ملا کرتا اس طرح، لہذا آپ کو اس کے لیے یکسوئی اختیار کرنی پڑے گی۔ تو یہ غلبہ حال تھا، یہ ضروری نہیں ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب لکھتے ہیں کہ یہ غلبہ حال تھا، یہ نہیں کہ آج بھی جس کو اللہ والا بننا ہو اس کو اپنا بنگلہ فدا کرنا پڑے گا، سب دے دو غریبوں کو یا مدرسوں میں، ایسا نہیں ہے۔ غلبہ حال تھا، بس اللہ تعالیٰ کو قبول کرنا تھا، اور رہتی دنیا کے لیے ان کو مثال بنانا تھا
تفسیر روح المعانی، تفسیر بیان القرآن، تفسیر معارف القرآن، اور پھر اب مفتی تقی صاحب کی تفسیر، سب میں ان کا نام ہے۔ یہ وہ اللہ والا ہے جس نے دنیا کو لات ماری، تفسیروں میں ان کا نام ہے۔ اور جو دنیا پہ فدا ہوئے آج لوگ بھول گئے، یا اگر ہے بھی تو غلط طریقے سے ہے کہ اس نے اتنا ظلم ڈھایا، فلانے نے اتنا ظلم ڈھایا۔ بس اللہ تعالیٰ نے چوٹ لگا دی اور آدھی رات کو گدڑی پہنی، بادشاہ شاہی لباس اتارا، اور شاہی فقر میں روپوش ہے۔ اللہ حضرت والا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر غار نیشا پور میں جا کر 10 سال اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، 10 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جبریل امین کو دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں رجسٹر میں۔ کہا کیا لکھ رہے ہیں؟ کہا کہ میں اللہ والوں کے، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی فہرست بنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب سب کا نام لکھ لینا تو میرا بھی نام لکھ لینا، کہیں آخر میں بھی اللہ کا چاہنے والا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین نے کہا کہ سب سے اوپر اللہ نے آپ کا نام لکھوایا ہے، کیونکہ آپ نے سلطنت چھوڑی ہے۔ جیسی ہماری قربانی ویسی اللہ تعالیٰ کی مہربانی، لہذا جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے، سلطنت چھوڑنا تو دشوار، آج حرام آمدنی چھوڑنا دشوار ہے، اپنا ایک وہ معیار ہے، ہمیں کون کہہ سکتا ہے، ہمارا اتنے تعلقات ہیں، یہ سارے تعلقات کل ختم ہو جائیں گے۔ پھر یہ بھی ہوا، حضرت مغنی لکھتے ہیں کہ 6 مہینے بعد ہی وہاں کا وزیر آیا اور ڈھونڈتا کہ بادشاہ سلامت کہاں چلے گئے۔ دیکھا بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے اللہ اللہ کر رہے ہیں، گدڑی سی رہے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی تو آپ یہاں آ گئے، میں آپ کو اس لیے آیا ہوں دوبارہ بتانے کہ آپ اگر واپس چلیں تو میں آپ کو ساری چیزیں دلوا دوں گا، دوبارہ سے آپ کو مملکت مل جائے گی۔ میں نے کہا چھوڑو میاں، ادھر بیٹھو، اپنی سوئی جس سے سی رہے تھے گدڑی، اپنی گدڑی خود سی رہے ہیں۔ جو بادشاہ جس کو کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، ہل کے پانی نہیں پینا پڑتا، پنکھا جلنے والے اس زمانے میں، یہ پنکھے تو تھے نہیں، پنکھا جلتے تھے، بادشاہ کو ہر قسم کی خدمت کرتے تھے، کہ اب وہ بادشاہ جو ہے اب اپنی گدڑی خود سی رہے ہیں۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کیا دیا، یہ دکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو، سوئی جو ہے وہ پانی میں ڈالی، اور پانی میں جب سوئی کو پھینکا تو پھر کہا کہ میری سوئی لے آؤ، مچھلیوں سے کہا، دریائے دجلہ کے کنارے ہوتے تھے، کہا میری سوئی لے آؤ۔ تو مولانا فرماتے 100,000 ماہیے اللہیے، سو زن زر بر لبے ہر ماہیے، 100 سینکڑوں ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئیں۔ انہوں نے کہا نہیں، سونے کی سوئی جائز نہیں ہے، مرد کے لیے سونے کا استعمال بھی ناجائز ہے، صرف پہننا نہیں، سونے کا استعمال بھی مرد کے لیے ناجائز ہے، تو وہ میری سوئی لاؤ۔ تو ایک کوئی بڑی مچھلی گئی، جا کے حضرت کی سوئی لے کر آئی، تو وزیر دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ پہلے تو آپ کی بادشاہت صرف خشکی پر تھی، اب تو تری پر بھی آپ کی بادشاہت ہے، لہذا مجھے بھی اپنا مرید کر لیجئے۔ وہاں وہ بھی وہیں رہ گیا تھا لینے کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جذب ہے میرے بھائی، مانگنا چاہیے ہمیں بھی، اگر مل جائے نا تو پھر یہ داڑھی بڑھانا، یہ بدنگاہی چھوڑنا کوئی مشکل کام نہ رہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کسی اللہ والے کو ہم دیکھیں، اللہ والوں کو دیکھنے سے، جیسے کباب کھاتے ہوئے آدمی جب کسی کو دیکھتا ہے، لیمو کوئی نچوڑے، آپ دیکھیں تراوٹ آ جاتی، دیکھنے سے فائدہ ہوتا ہی نہیں، لیمو کو ادھر نچوڑے، ادھر نام سن کے بھی آدمی کے منہ میں ایک کھٹاس اور تراوٹ آتی ہے۔ اسی طرح جب کوئی کباب کھاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ کیا مزے سے کھا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ پھر اگر وہ پہلے سنا تھا علم الیقین، اب دیکھ لیا کباب کھاتے ہوئے عین الیقین ہو گیا، کباب کتنا مزیدار ہوتا ہے۔ پھر اگر اس نے تھوڑا چکھا دیا، پھر کہتے ہیں حق الیقین ہو گیا کہ واقعی کباب کیا مزیدار ہوتا ہے، اتنے عرصے ہم اس سے نابلد رہے۔ لہذا جب اللہ والوں کو دیکھ کے اللہ کی محبت پر یقین آ جائے گا، پھر آدمی اس زندگی پر ماتم کرے گا کہ ہم کن چکروں میں پڑے رہے، نفس کے چکروں میں، کاش کہ ہم بھی اللہ کو یاد کرتے۔ اور بہت آسان ہے، یہ بتا رہا ہوں، یہ سب فدا کرنا کوئی ضروری، صرف خواہشات، ناجائز خواہشات کو فدا کرنا ہے، جائز خواہش کو بھی فدا نہیں کرنا۔ ایسے لوگ ماشاءاللہ کتنے تبدیل ہوئے، اب وہ عمرہ کرتے ہیں ہر سال، پہلے ادھر ادھر عیاشی کرنے جاتے تھے، اب عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو کس نے منع کیا؟ جائز خواہش کو پورا کرو، عمرہ کرو، اللہ تعالیٰ حج بھی نصیب فرمائے۔ تو جائز خواہشات کو بھی قربان نہیں کرنا، ناجائز ایسی خواہشات ہمارے شیخ فرماتے تھے جو تم 4 آدمی کے سامنے بتا نہیں سکتے، گندی خواہشات کو قربان کر کے اللہ مل جاتے۔ ایک بزرگ
مناجات کر رہے تھے، اور مناجات کرتے کرتے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا الہی کیف الطریق الیک، آپ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ آواز آئی دع نفسک و تعال، اپنے نفس کو چھوڑ دو اور ہمارے پاس آ جاؤ۔ نفس کیا چیز ہے؟ نفس یہی ہے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ۔ اچھا کھانے کا دل چاہ رہا ہے، غیر شرعیہ تو نہیں ہے نا، اپنا کھانا ہے، پیسہ ہے، یخنی پلاؤ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، اسٹو بریانی کو کھا سکتا ہے آدمی، لیکن کہیں دعوت نہیں ہے وہاں پہ جا کے گھس گیا۔ ایسے کتنے لوگ ہمیں بتایا بعض دوستوں نے کہ جب ہم دیندار نہیں بنے تھے، اللہ نے جب ہمیں سمجھ نہیں آئی تھی دین کی، تو ہم وہاں چلے جاتے تھے شادی حال میں، ذرا اچھے بن ٹھن کے اچھا لباس پہن کے، اور جا کے کھانا کھا کے آ جاتے۔ اکثر پوچھتے بھی نہیں ہیں لوگ کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو۔ اب ہمیں خیال آتا ہے اس کا کیا کریں، اس کا بھی خمیازہ جو ہے، اس کا یہ سب چیزیں، اس کی توبہ میں یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، اس سے بھی توبہ کرنی ہے، اور جو کسی کا کھایا ہے اس کو ادا کرے، اور اپنا لہذا ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کام کرتے ہیں، جب ان کو سمجھ آتی ہے بات تو پھر وہ کسی غیر کا کیا اپنا کھانے میں بھی احتیاط کرتے ہیں، کہیں حد سے تجاوز نہ ہو جائے۔ تو یہ ہے کہ زندگی ڈگر پر آ جائے، نفس کی خواہش، بری خواہشات کو چھوڑنا ہے، جائز خواہشات کو نہیں چھوڑنا، جائز خواہشات کو نہیں چھوڑنا۔ 1 2 3 4 نکاح کی اسی لیے اجازت دی تاکہ آدمی غلط راستے سے بچے، لیکن آج یہ مشکل ہے، وہ کوئی بھابھی سے مذاق کر رہا ہے، کوئی سالی سے مذاق کر رہا ہے، اگر دوسرے نکاح کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کو کیا ہو گیا، پہلی بیوی میں کیا خرابی ہے۔ ان سب چیزوں نے آج ہمیں جو ہے دین سے دور کر دیا ہے، ہم سنت اور شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور روایات اور رسومات کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حال ہی نے اس زمانے میں کہا تھا حقیقت روایات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، لہذا ان خرافات سے نکل کے حقیقت کی طرف اگر ہم آ جائیں تو یہ سارا راستہ آسان ہو جائے۔ کس قدر پرکیف و شیریں زندگی سنت میں ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آدمی جنت میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کے راستے پہ گامزن فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية والشكر على العافية۔ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم واقية كواقية الوليد۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دی، ہمیں بھی یہ ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجیے اپنے قرب خاص کے حاصل کرنے کا۔ یا اللہ ہمیں بھی شوق، ذوق، ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجیے، اپنے پیاروں میں ہمیں بھی شامل فرما لیجیے۔ یا اللہ گناہوں کی زندگی سے سچی توبہ نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرما دیجیے۔ بہت سے دوست بیمار ہیں، بہت سی عورتیں، بچے، سب بیمار مسلمانوں کو صحت و عافیت عطا فرما دیجیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے۔ آج ایک صاحب کا آپریشن ہے، یا اللہ خوب کامیاب